حلالہ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حلالہ کرنا کروانا قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ حلالہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حلالہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، نہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حلالے کے بارے میں ہمارے علماء احناف نے ایک آیت قرآن پاک کی وہاں سے مسئلہ نکالا ہے، وہاں سے مسئلہ نکلتا نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ۔ یہاں سے حلالہ نکالتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے، قرآن کے اسلوب اور قانون کے مطابق تیسری طلاق دیتا ہے تو پھر حرام ہو جائے گی۔ فإن طلقها پس اگر وہ طلاق دے اس کو تیسری، پس نہیں حلال ہوگی اس بندے پہلے کی رخامت کے لیے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت جو ہے آگے کسی اور خامن سے اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے۔ اب وہ نکاح کر لیتی شرع کے مطابق، قرآن کے اسلوب اور قانون کے مطابق، وہ بندہ یا اس کو زندگی میں وہ چھوڑ دے، طلاق دے دے، یا وہ فوت ہو جائے، فوت ہوتا ہے یا طلاق دیتا ہے، اب پہلے کے لیے اب حلال ہے۔ یہاں سے ہمارے علماء کرام نے حلالہ نکال لیا۔ حلالہ کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی کتب حدیث ہے ان میں حدیث موجود ہے، صحیح حدیث کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا حلالہ کروانے والا، ان دونوں پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ جس کام پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لعنت فرما رہے ہیں وہ حلال اور جائز کیسے ہوگا؟ بعض علماء احناف نے لکھا ہے حلالہ کرنا کروانا یہ رحمت ہے۔ رحمت کیسے ہو گیا؟ جس پر اللہ کے نبی لعنت کرتا ہے، اللہ لعنت کرتا ہے، وہ تو کام لعنتیوں والا ہوا، اس پر تو اللہ کی ناراضگی آتی ہے، غضب آتا ہے، اس پر کیسے رحمت ہوگی؟ لہذا یہ حلالہ کرنا کروانا شرع میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ بغیرتی ہے۔ جیسے کہ سندھ کے ایک جسٹس نے بھی حکم دیا تھا کسی زمانے میں کہ بھائی یہ حلالہ جو ہے یہ بغیرتی، اس کو روکا جائے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس نے حکم دیا تھا۔ ایسے ہی مولانا پیر کرم شاہ بھیروی نے اپنی کتاب نظر و فکر میں بھی لکھا ہے، وہ بھی کہتے ہیں حلالہ کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، حلالہ جو ہے یہ ایک بغیرتی ہے، اس سے قوم کو روکا جائے، علماء کرام اس کام سے لوگوں کو روکیں۔ وہ بھی بغیرتی کہہ رہے ہیں۔ مفتی کفایت اللہ دیوبندی عالم دین ہے، وہ بھی اس کو بغیرتی کہہ رہے ہیں۔ تینوں امام مالک ہیں، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور دوسرا کسی کو بتائے بغیر، وہ ایک رات کے لیے وہ حلالہ ایک رات کے لیے نکاح کر لیتا ہے، تو اب صبح کے لیے اس کو حلال کر دیتا ہے کہ جو صبح حلال ہو جائے گی، یہ تینوں امام فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے امام ابو یوسف ہے، امام محمد ہے، امام ظفر ہے، یہ ہدایہ ہے، قدوری ہے، اور فقہ کی کتابوں سب میں لکھا ہے، جبکہ امام ابو محمد بھی ہے، امام ظفر بھی ہے، امام ابو یوسف بھی ہے، یہ کہتے ہیں یہ کسی بھی اعتبار سے حلالہ ایسے حلالہ کرنا کروانا یہ جائز نہیں ہے، بغیرتی ہے۔ بلکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں حلالے میں اور متع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ متع چونکہ حرام ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حکم دیا کہ آج کے بعد متع نہیں ہوگا، حرام قرار دیا گیا ہے، لہذا متع حرام ہے، اور یہ متع کا دوسرا نام ہے حلالہ جو فتویٰ دیتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ایسے ہی باقی جو تفسیریں ہیں، مولانا شفیع قادری ہیں، سید ابو الاعلیٰ مودودی ہے، مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، اور باقی بڑے بڑے ابن کثیر، باقی بڑے بڑے مفسرین جو ہیں یہ سب لکھتے ہیں کہ عبدالحدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر کے پاس ایک لایا گیا، یہ ایسا واقعہ پیش آیا اور پیش کیا گیا، تو یہ ایسا بندہ جی
جو دوسرے کے لیے اس نکاح کر کے وہ پہلے کے لیے بیوی اس کی حلال کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا، ہم اس کام کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے، لہذا یہ زنا کے زمرے میں آئے گا اور یہ اس سے بڑی بغیرتی نہیں ہے۔ ایسے ہی جناب علی سے روایت ہے، ایسے ہی جناب عثمان سے آتا ہے، ایسے ہی جناب عمر رضی اللہ عنہ سے آتا ہے، بلکہ وہ تو اگر کوئی ایسا بندہ لایا جاتا حلالہ کروانے والا، اس کو درے مارتے تھے، کس نے زنا کیا ہے۔ اللہ، یہ حلالے کی ساری جتنا میں نے بیان کیا ہے، یہ علماء اکرام کے مفسرین کے میں نے بیانات دیے ہیں، دلائل پیش کیے ہیں۔ علماء احناف میں سے مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں اور باقی بھی علماء کرام ہیں۔ علماء بریلی میں سے پیر کرم صاحب بریلوی نے واضح طور پر اپنی کتاب نظر و فکر میں لکھا یہ بغیرتی ہے، لہذا حلالہ اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔